بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 15 اپریل 2020 ہے، تو آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مدینہ منورہ میں کرونا کے متاثرین کم ہونے لگے۔ سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں کرونا وائرس کے نئے متاثرین کی تعداد میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق منگل 14 اپریل کو مدینہ منورہ میں مصدقہ متاثرین کی تعداد 50 ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ 7 کرونا سے صحت یاب ہوئے ہیں۔ مرنے والوں کی تعداد 4 بتائی گئی ہے۔ مدینہ منورہ میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 829 تک پہنچ گئی ہے۔ ان میں سے 29 ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 11 صحت یاب ہوئے ہیں۔ طائف کے قرنطینہ میں ننھی بچی کا بڑا پیغام۔ طائف میں نئے کرونا وائرس سے متاثر سب سے کم سن بچی علیہ الشریف نے بڑا پیغام دیا ہے۔ علیہ نے پیغام دیا کہ سب لوگ گھروں میں رہیں۔ سعودی بچی نے اپنے پیغام میں یہ اطمینان دلایا کہ وہ خیریت سے ہے اور ہسپتال کے قرنطینہ میں رہ رہی ہے۔ اوپیک پلس معاہدے کا مقصد تیل منڈی میں توازن اور استحکام۔ سعودی کابینہ نے واضح کیا کہ اوپیک پلس کے معاہدے کا مقصد تیل منڈی میں توازن اور استحکام پیدا کرنا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق منگل کو شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کابینہ کے ویڈیو کانفرنس اجلاس کے آغاز میں تیل منڈی کے مسائل سے متعلق امریکی صدر ٹرمپ اور روسی صدر پوٹن کے ساتھ ٹیلی فونک رابطوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ دونوں رہنماؤں کے ساتھ بین الاقوامی معیشت کی شرح نمو میں مدد کے لیے تیل منڈی کے استحکام، تیل پیدا کرنے والے ممالک کے درمیان تعاون کی اہمیت اور اس سلسلے میں اوپیک کے غیر رکن ممالک کی شراکت جیسے امور کا جائزہ لیا گیا ہے۔ خوبصورت ترین ہاؤس آف آئسولیشن کہاں؟ جازان ریجن کی فیفا کمشنری کے پہاڑی علاقے میں ہاؤس آف آئسولیشن کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ سعودی شہری نے پہاڑ کے اوپر مکان میں خود کو دنیا بھر سے الگ تھلگ کر لیا ہے۔ مکان کا نقشہ بے حد خوبصورت اور اس کے اطراف قدرتی مناظر بڑے دلکش ہیں۔ اس تصویر کو سوشل میڈیا پر شیئر کیا جا رہا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ہاؤس آف آئسولیشن کے مالک سعودی شہری احمد حسن الفیفی نے بتایا کہ جو کچھ ہوا بلا ارادہ ہوا۔ وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ گھر کی تصویر وائرل ہوگی اور لوگ اس پر اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں گے۔ ہم وطنوں نے جس محبت اور چاہت کا مظاہرہ کیا، اس سے دل خوش ہو گیا۔ سعودی عرب میں سم سروسز کی فراہمی۔ سعودی ٹیلی کام کمپنی STC ضروری بین الاقوامی ضابطہ کار اور شرائط پوری کرنے کے بعد سعودی عرب میں سم سروسز کی فراہمی کے لیے جلد ہی ایک مقامی پلیٹ فارم قائم کرے گی۔ کمپنی کے اس اقدام سے ملک بھر میں سمارٹ فونز اور دیگر مواصلاتی آلات استعمال کرنے والے صارفین کو ایک انقلابی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی۔ ادھر اتحاد اتصالات کمپنی موبائلی نے بھی مملکت میں سم کو فعال بنانے اور اس کی سروسز کو شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ 1 لاکھ رضاکاروں کی کرونا کے خلاف جنگ میں شرکت کی پیشکش۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیہ نے ان تمام رضاکاروں کا شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے کرونا وائرس کے خلاف جدوجہد میں حصہ لینے کے لیے خدمات پیش کی ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب میں موجود 1 لاکھ سے زائد رضاکاروں نے کرونا وائرس کے خلاف جاری حکومتی کوششوں میں اپنے تعاون اور خدمات کی پیشکش کی ہے۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر مزید 435 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد کرونا سے متاثر مریضوں کی تعداد 5369 ہو گئی ہے۔ سعودی عرب میں اب تک اس وبائی مرض سے 73 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ڈلیوری بوائے گرفتار، اپنے ایک ساتھی کو ڈکی میں چھپا کر لے جانے والا۔ الراز شہر کی پولیس نے ہوم ڈلیوری کی ایپلیکیشن میں کام کرنے والے شخص کو گرفتار کیا ہے، جو کرفیو کے وقت اپنے ساتھی کو گاڑی کی ڈکی میں چھپا کر کہیں لے جا رہا تھا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق الراز
पुलिस ने कहा है कि डिलीवरी बॉय को एक शाहराह पर वाक़या चौकी पर रोका गया और शक की बुनियाद पर गाड़ी की तलाशी ली गई। पुलिस ने कहा है कि डिलीवरी बॉय को कर्फ्यू के वक्त ख़वामख़्वाह घूमने पर और डिक्की में छुपे शख्स को कर्फ्यू तोड़ने पर 10,000 रियाल जुर्माना किया गया है। 506 सऊदी शहरी लंदन से वतन पहुंच गए। कोरोना वायरस के सबब फ़्लाइट्स बंद हो जाने के बायस ऐसे सऊदी शहरी जो दीगर मुल्कों में फंस गए थे, इनकी वतन वापसी के लिए खसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ लंदन से रियाज के लिए खसूसी परवाज़ का बंदोबस्त किया गया। इस फ़्लाइट में 254 सऊदी शहरियों को वतन पहुंचाया गया है और दूसरी परवाज़ 252 मुसाफिरों को लेकर लंदन से जद्दा पहुंच गई है। जद्दा सार्फिन को बकरे का गोश्त घर तक पहुंचाया जाएगा। जद्दा म्यूनसिपलिटी ने मरकज़ी ज़िबा खाने की ऑनलाइन सर्विस का आगाज़ किया है। सार्फिन को ज़िबा शुदा बकरा घर तक पहुंचाया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक म्यूनसिपलिटी के सेक्रेटरी इंजीनियर मोहम्मद बिन इब्राहीम अल ज़हरानी ने कहा है कि म्यूनसिपलिटी के तहत जद्दा के मरकज़ी ज़िबा खाने की खिदमात ऑनलाइन करने का फ़ैसला किया है। ये एक तरह से ऑनलाइन शॉप है जिसकी एप्लीकेशन मोबाइल में डाउनलोड की जा सकती है। गैर मुल्कियों की इज्तिमाई रिहाइश खाली करने के लिए मोहलत। अल रस की बल्दिया ने आबादी में मौजूदा गैर मुल्की कारकुनान के लिए कायम खिलाफ कानून रिहाइश सील करने का फ़ैसला किया है। अखबार 24 के मुताबिक अल रस बल्दिया ने तमाम निजी इदारों और रिहायशी इमारतों के मालिकान नेज़ सऊदी कफ़ीलों को हुक्म दिया है कि वो 5 दिन के अंदर गैर मुल्की कारकुनान के लिए ऐसी रिहाइश का बंदोबस्त करें जो हिफ़्ज़ाने सेहत के ज़वाबित के मुताबिक हों और जहां गैर मुल्की कारकुनान के लिए मतलूबा सहूलतें फ़राहम हों, क्योंकि मौजूदा रिहाइशें 5 दिन के अंदर अंदर तारकीन से खाली करा ली जाएंगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।